السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب دوست احباب خیر وافیت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم ریاض الصالحین جلد اول کی حدیث نمبر 6 پڑھیں گے اور اس کے فوائد دیکھیں گے۔ ابو اسحاق سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اشرا مبشرہ صحابیوں میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ میری بیمار پرسی کے لیے حجۃ الوداع کے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ مجھے اس وقت شدید درد تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا درد کیسی شدت اختیار کر گیا ہے۔ میں صاحب مال ہوں، لیکن میری وراثت صرف میری ایک ہی بیٹی ہے۔ کیا میں اپنے مال کا 2/3 حصہ خیرات کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا آدھا مال؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا 1/3 مال صدقہ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرا حصہ، اور تیسرا حصہ بھی زیادہ یا بڑا ہے، اس لیے کہ تم اپنے وارثوں کو صاحب حیثیت چھوڑ کے جاؤ۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں کنگال کر کے جاؤ اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ یاد رکھو، تم جو بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے تمہیں اس کا اجر ملے گا، حتیٰ کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنے ساتھیوں کے بعد پیچھے چھوڑ دیا جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ ساتھیوں کی وفات کے بعد جب تم ان کے پیچھے رہ جاؤ گے تو جو بھی عمل اللہ کی رضا کے لیے کرو گے اس سے تمہارے درجات میں زیادتی اور بلندی ہی ہوگی، نیز شاید تمہیں مزید زندگی گزارنے کا موقع مل جائے، حتیٰ کہ کچھ لوگ یعنی اہل ایمان تم سے فائدہ اٹھائیں اور دوسرے لوگ یعنی کافروں کو تم سے نقصان پہنچے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ میرے صحابی کی ہجرت کو جاری فرما دے اور ان کو ان کی ایڑیوں پر نہ لوٹانا، لیکن قبل رحم سعد بن خلوہ ہے۔ ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کی دعا فرماتے تھے، اس لیے کہ وہ مکہ میں وفات پا گئے تھے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ صحیح بخاری میں کتاب الجنائز کی حدیث ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس شہر میں اقامت پذیر ہونا پسند نہیں کرتے تھے، جس سے انہوں نے اس کی محبت کے باوجود محض اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی تھی، اس لیے کہ حضرت سعد ڈرتے تھے کہ کہیں ان کی موت مکہ میں نہ آ جائے۔ چنانچہ ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اہتمام کی دعا فرمائی اور سعد بن خلوہ کی حالت زار پر ان کا دکھ اظہار کیا، کیونکہ ان کی وفات مکہ میں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ ہجرت کا ثواب سے محروم رہے تھے۔ اس حدیث کے فوائد یہ ہے کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ مرض الموت میں انسان صرف جب اس کی موت قریب ہو تو 1/3 حصے کو صدقہ یا وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کا نہیں کر سکتا۔ دوسرا یہ کہ اگر انسان کی نیت صحیح ہو تو بیوی بچوں کو پر جو بھی خرچ کرتا ہے اس پر بھی اسے اجر ملتا ہے۔ تیسرا یہ کہ اگر کسی صحیح غرض کی خاطر کی وجہ سے بیماری یا تکلیف کا اظہار کیا جائے تاکہ اس کے لیے علاج کی جائے یا اس کے لیے دعا کی جائے تو یہ اللہ کے خلاف شکوہ نہیں ہوگا۔ چوتھا اس سے فائدہ یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ انفاق اور صدقات ہیں وہ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ان پہ فوقیت دینی چاہیے دوسروں پر۔ سب سے پہلے اپنے قریب ترین رشتہ داروں میں صدقات کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔